دعا جاتی ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں آنے پاتا، خالق کونین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی عظمت ہے۔ ابھی ببلو صاحب نے یا نصرت بھائی کے کسی اور صاحبزادے نے کہا کہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے دو چار شعر وہاں حضور مرشد اعظم سید العرفاء احسن العلماء حضرت علامہ سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن علیہ رحمت و رضوان کے کبھی کبھی سناتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کے کچھ شعر تو اتفاق سے اس کے صرف 3 ہی شعر یاد ہیں، ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چند شعر نام سے سن لیجیے گا، محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ مرتبہ شریف کا ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا بھی ہے ٹھکانہ تو حضرت حسن کا ہے، جیسا بھی ہے ٹھکانہ تو حضرت حسن کا ہے، اور یہ سینہ آشیانہ تو حضرت حسن کا ہے، یہ سینہ آشیانہ تو حضرت حسن کا ہے۔ اور شعر دیکھیں، اس گھر میں جلوہ پائیں گے بربادیوں کے دن، اس گھر میں جلوہ پائیں گے بربادیوں کے دن، اس گھر میں آنا جانا تو حضرت حسن کا ہے، اس گھر میں جلوہ پائیں گے بربادیوں کے دن، اس گھر میں آنا جانا تو حضرت حسن کا ہے، اس گھر میں آنا جانا تو حضرت حسن کا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں، جس میں امین و اشرف و افضل نجیب ہیں، جس میں امین و اشرف و افضل نجیب ہیں، بھارت میں وہ گھرانہ تو حضرت حسن کا ہے، بھارت میں جس میں امین و اشرف و افضل نجیب ہیں، بھارت میں وہ گھرانہ تو حضرت حسن کا ہے، بھارت میں وہ گھرانہ تو حضرت حسن کا ہے۔ اور حضرات اب 2-4 شعر نعت پاک کے سن لیں اور پھر مختصر سی گفتگو، ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا میرا آقا میرا مہر منور آنے والا ہے، میرا آقا ان کی فرمائش سن لیں آپ۔ یہ پہلی نعت ہے جو ہم نے کہی تھی، یہ نعت شریف وہ ہے جو ہم نے پہلی کہی تھی، آپ نے فرمائش کی ہے، ان کے حکم کے مطابق آپ سن لیں، وہی نعت شریف سن لیں۔ بہت بچپنے کی ہے لیکن جیسے کہی تھی اب تک ویسی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قصیم جام کوثر شافع روز جزا آئے، قصیم جام کوثر شافع روز جزا آئے، مبارک ہو جہاں والو محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو
جہاں والو محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو جہاں والو محمد مصطفیٰ آئے، نہ گھبراؤ گنہگارو تمہارے آسرا آئے، نہ گھبراؤ گنہگارو تمہارے آسرا آئے، شفاعت کا لیے مجدہ حبیب کبریا آئے، شفاعت کا لیے مجدہ حبیب کبریا آئے، شفاعت کا لیے مجدہ حبیب کبریا آئے، اور ہے افضل یہ مہینہ سال کے سارے مہینوں سے، ربیع النور کو سامنے رکھیں، ہے افضل یہ مہینہ سال کے سارے مہینوں سے، کہ اس ماہ حسین میں حضرت خیر الورا آئے، کہ اس ماہ حسین میں حضرت خیر الورا آئے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، کہا رب نے جنہیں مزمل و مدثر و طٰہٰ، کہا رب نے جنہیں مزمل و مدثر و طٰہٰ، وہی پیارے خدا کے عابد غار حرا آئے، وہی پیارے خدا کے عابد غار حرا آئے، اور میرے سرکار کا کیا مرتبہ ہے کوئی کیا جانے، میرے سرکار کا کیا مرتبہ ہے کوئی کیا جانے، تخیل سے ورا آئے، ورا سے ماورا آئے، تخیل سے ورا آئے، ورا سے میرے سرکار کا کیا مرتبہ ہے کوئی کیا جانے، تخیل سے ورا آئے، ورا سے ماورا آئے، تخیل سے ورا آئے، ورا سے ماورا آئے، اور تمہاری وسعت دامن کا کیا کہنا میرے آقا، تمہاری وسعت دامن کا کیا کہنا میرے آقا، کہا تم نے جو عاصی ہو تہے دامن چلائے، کہا تم نے جو عاصی ہو تہے دامن چلائے، کہا تم نے جو عاصی ہو تہے دامن چلائے، اور شعر آخر بطور خاص سماعت فرمائے، تیرے در کی غلامی بادشاہی ہے میرے آقا، تیرے در کی غلامی بادشاہی ہے میرے آقا، تیرے خدام کی نظروں میں کیوں ذل ہما آئے، تیرے خدام کی نظروں میں کیوں، آپ پہلے ذل ہما کے بارے میں سن لے تھوڑا سا۔ ذل ہما کہتے ہیں ہما کے سائے کو، ہما ایک پرندہ ہے جس کا سایہ کسی کے اوپر پڑ جاتا ہے تو دنیا میں مشہور یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ ہما پرندے کا سایہ کسی پہ پڑ جائے تو پھر مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بادشاہ ضرور بنے گا، تو ذل سایہ کو کہتے ہیں ذل ہما، یعنی ہما کا سایہ۔ اب اتنا سمجھ کے اب شعر سنیے، تیرے در کی غلامی بادشاہی
ہے میرے آقا تیرے خدام کی نظروں میں کیوں ذل ہما آئے، تیرے خدام کی نظروں میں کیوں ذل ہما آئے، اور یہی کہتے ہیں قاسم سعد حاملانی عرش بھی ہر دم، خدایا عید میلاد محمد مصطفیٰ آئے، خدایا عید میلاد محمد مصطفیٰ۔ حضرات، دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے۔ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، اب ایسے کام کر بندے یہ روتے ہو تو ہنستا ہو۔ کہا کہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو رو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و احباب سب ہنستے مسکراتے ہوتے ہیں۔ لیکن اے آنے والے، اب دنیا میں رہ کے تو ایسے کام کر جا کہ جب تو مر کے دنیا سے جا رہا ہو تو تیری موت پر تیرے احباب رو رہے ہو اور تو مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ حضرت آسی غازی پوری نے اسی موقع پہ تو فرمایا تھا کہ آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، گور کی شب بھی ہے اس گل سے ملاقات کی رات، اس گل سے ملاقات کی رات۔ دوستو، مرنا سبھی کو ہے، جانا سبھی کو ہے، اس لیے ہمیں جانے کی تیاری ہر حال میں رکھنی ہے۔ نصرت بھائی کی اہلیہ اور ان کے گھر میں بہت سے لوگ دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے وہ کن کن کٹھن منزلوں سے گزر گئے، لیکن ہمیں تو ابھی ان منزلوں سے گزرنا باقی ہے۔ موت کا بھیانک چہرہ، قبر کی بھیانک کوٹھری، نکیرین کے بھیانک چہرے، انہوں نے سب کا سامنا کیا۔ اللہ انہیں قبر میں عافیت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، لیکن ابھی تو ہمیں ان منزلوں سے گزرنا ہے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یاد رہے، ہم جب تک دنیا میں ہیں یہی مہلت ہے، جیسے ہی فرشتہ موت آ جائے گا پھر مہلت ختم، اب ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ عارف رومی فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، دنیا میں مرغابی کی طرح زندگی گزار، دنیا میں مرغابی کی طرح زندگی گزار۔ مرغابی ایک پرندہ ہے جو پانی میں رہتا ہے، مرغابی چڑیا ہے، یہ پانی میں رہتی ہے، پانی ہی اس کی کائنات ہے، وہیں کھانا پینا سونا جاگنا رہنا سہنا سب کچھ پانی۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا، محققین نے فرمایا کہ جب یہ مرغابی چڑیا پانی سے باہر آتی ہے تو اپنے پروں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے کہ اب آپ کسی خوردبین سے بھی اس کے جسم پر ایک شمع بھر پانی نہیں دیکھ سکتے، پانی کا اثر نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرمایا، اے اللہ کے بندے سن، جس طریقے سے مرغابی پانی میں رہے، پانی کھائے، پانی پیے، پانی کو برتے، پانی ہی اس کی کائنات، لیکن جب پانی سے باہر آ جائے تو اپنے پروں کو ایسے ڈھال کے آ جاتی ہے کہ کسی آلے سے، کسی مشین سے اس کے جسم پر پانی کا اثر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اے غلام مصطفیٰ، ایسے ہی تو دنیا میں رہ، دنیا کا کھا، دنیا کو پی، لیکن جب فرشتے موت تجھے لینے آئے تو دنیا کو ایسے ڈھال کے چلا جا کہ تیرے جسم پر دنیا کا شمع بھر اثر نظر نہ آئے۔ مرغابی کی طرح زندگی گزار، ورنہ ہماری زندگی ہم نے تو پورے اپنے تیر عطف پر خرچ کر دیے، سائے پر خرچ کر دیے۔ ایک شکاری نکلا شکار کے لیے، اوپر پرندہ اڑتا جا رہا تھا، اس کا سایہ نیچے پڑ رہا تھا، اس نے سوچا یہی سایہ اصل ہے، اس کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب سائے پہ اس نے خرچ کر دیا، سب سائے پہ خرچ
کر دیا، اور جب آخری تیر بھی چھوڑ رہا تھا تو اس کی نظر پڑی کہ ارے پرندہ تو اوپر اڑتا جا رہا ہے۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے جب سارے تیر خرچ کر دیے؟ تو عارف رومی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے سن، دنیا جو آخرت کا عکس ہے، تو اپنی سانسوں کے سارے تیر اس عکس پہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر دانش مند ہے تو سن، اصل پر اپنے تیر خرچ کر، آخرت کی فکر کر۔ جب تو آخرت کی فکر کرے گا تو اللہ تجھے بخش دے گا، اللہ تیرے درجات بلند فرما دے گا۔ درۃ الناصحین کی ایک روایت سنیں اور پھر گفتگو ختم۔ درۃ الناصحین بڑی عظیم المرتبت بہت شاندار کتاب ہے، اس میں ایک روایت لکھی، ایک حدیث شریف نقل کی، فرمایا کہ درۃ الناصحین میں ایک روایت کیوں لکھی کہ جب بندے پر موت طاری ہوتی ہے، بندے پر موت طاری ہوتی ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کبھی کبھی وہ گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی میں روح اٹکی ہوئی ہے، ہوتا ہے نا یہ، شاید اس کا لڑکا نہیں آیا اس لیے روح بھی نہیں نکل رہی، شاید بیٹی نہیں آئی ہے، شاید داماد نہیں آیا ہے، شاید شوہر نہیں آیا ہے، شاید بیوی نہیں آئی ہے، شاید بھائی نہیں آیا ہے، باپ نہیں آیا ہے، ماں نہیں آئی ہے، اس لیے اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، اس لیے یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس روایت میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، ان کے داہنے بازو پر جنت کا نقشہ بنا ہوا ہے اور بائیں بازو پر جہنم کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ فرمایا مرنے والا اگر جنتی ہے تو وہ اپنا داہنا بازو اس کے سامنے کر دیتے ہیں تو مرنے والا مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے، مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے، اپنا مقام دیکھ لیتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ اور اگر مرنے والا بدکار ہے، بدکردار ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، زنا شعار ہے، تو جبریل امین بایاں بازو اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اب اسی گھبراہٹ میں اپنی جان بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ شاید کوئی فرار کا راستہ نظر آ جائے، ہم اسے یہ سمجھنے لگتے ہیں کسی میں روح اٹکی ہوئی۔ سوچو مسلمانوں، اس وقت سے بچنے کا ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہم ان پریشانیوں سے، ان الجھنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول کونین کی محبت کے حوالے کر دیں، اور اس محبت کے حوالے کرنے کا نام آج کے زمانے میں ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کے متبع بن جائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اللہ رب العزت ہماری بخشش و نجات فرما دے گا، ہمیں ترقیاں عطا کرے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ببلو اور ان کے تمام بھائی اور ہم آپ کہ ایسی محفل میں شریک ہیں۔ انہوں نے اپنے والدہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خاندان کے اظہار ثواب کے لیے یہ محفل آراستہ کی۔ دعا کیجیے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے آپ کے والدین کو بخش دے اور ہمارے آپ کے اہل خاندان کو بخش دے، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ رہیں، شرع مطہر کا دامن تھام کے زندگی گزاریں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں۔ کھینچنے کا شوق ہے تو ہاتھ پکڑ کے کھینچیں، ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے تو نیچے جائے گا آدمی، اور ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے تو بلندی کی طرف آئے گا۔ اگر کھینچنے کا ہی شوق ہے تو ٹانگ نہ کھینچیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچیں، یہ عادت ڈالیں تاکہ آپ اپنے بھائی کو گڈھے سے بلندی کی طرف نکال سکیں۔ مسلمانوں، اپنی شان، اپنی عظمت سمجھو، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف خاص طور سے توجہ دو، اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف خاص طور سے توجہ دو، اپنی تجارت کی طرف خاص طور سے توجہ دو، اپنی دولت کی طرف خوب توجہ دو، ادھر ادھر فضول خرچی میں ہرگز نہ پڑو۔ یہ دولت بڑی مشکل سے تم کماتے ہو،
اللہ اس میں برکت دے، اسے اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے